السلام علیکم ویورز، السلام علیکم بھائی، ویلکم بیک ان دس نیو سیشن. تو لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے صحیح بھاری کی اسناد پہ، لیکن کس اسناد سے بولتے ہیں کہ صحیح بھاری کی سند ہوئی ہے ان کے وفات کے بعد. تو میں نے بات کر لی آلریڈی ابراہیم بن معقل پہ اور حماد بن شاکر اور ابو طلحہ ابو عبداللہ پہ. تو جو آخری رہ گئے ہمارے پاس راوی، ان کا نام ہے فربری. تو عاطف بھائی آج ان سے شروع کرتے ہیں بات انشاءاللہ. تو ان کے بارے میں بتائیے کہ کون تھے اور کس طرح ان سے مروی ہے یہ سند صحیح بخاری کی. فربری کا میں نے جائزہ لیا ہے. یہ آخری راوی ہے، بلکہ آخری کیا سمجھ لیں کہ یہ پہلا ہی راوی بیان کیا جاتا ہے بخاری کا. ہم نے تو اصل میں اس سے شروع نہیں کیا تھا، ہم نے تو ابراہیم بن معقل سے اپنا اس کا آغاز کیا تھا. راویوں کی اسناد کھنگالنا جو شروع کی تھی ہم لوگوں نے ابراہیم بن معقل نصفی سے شروع کی تھی. جبکہ عام طور پر جب بات کی جا رہی ہوتی ہے تو فربری سے ہی کلام شروع کرتے ہیں. روایات کی جب اسناد کی بات آتی ہے بخاری کی، تمام لوگ ایسی بات شروع کرتے ہیں. اب اصل میں ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا مؤخر کیا تھا. میں نے اس لیے کہا تھا آپ سے کہ مؤخر کر لیتے ہیں تاکہ آخر میں جب ساری باتیں ہو جائیں گی تو سب سے مشہور جو نسخہ موجود ہے تو اس کا بھی جائزہ لے لیا جائے گا کہ اس کا معاملہ ہے کیا. جی اچھا، بالکل. تو فربری اس کے بارے میں میں نے ایک کتاب جہاں نکالی ہے وہ کتاب میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس میں سارا کی ساری معلومات موجود ہے. ایک منٹ. یہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، زیادات کے نام سے لکھی ہوئی کتاب ہے. زیادات اصل میں انہوں نے لکھی تھی کہ فربری نے جو زیادہ الفاظ نقل کیے ہیں بخاری کے اندر ان کے بارے میں کتاب تھی. تو میرے لیے آسان رہا، میں نے کہا اسی میں سے پھر ترجمہ سامنے آ جائے گا. صحیح فربری کا ظاہر ہے ہم مختلف کتابوں میں جائیں گے، اس سے بہتر یہ کہ ایک کتاب میں حوالوں کے ساتھ دیکھ لیں، سب کے سامنے بھی آ جائے گا، کوئی دقت کی بات تو ہوگی نہیں. صحیح. تو انہوں نے ترجمہ جو لکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اسمہ و نسبہ محدث ثقہ عالم راوی الجامع الصحیح ابو صحیح. عبداللہ محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر فربری. اچھا، یہ فربری بھی استعمال کرتے ہیں اور فربری بھی میں نے پڑھا ہے. دونوں ہی اس کے جو کیا کہتے ہیں اس کو ادائیگی جو اس کی ہے فربری بھی آتی ہے. اور فربری فربر یہ ایک علاقے کا نام ہے، اس سے یہ موسوم کیے جاتے ہیں، منسوخ کیے جاتے ہیں. تو تو یہ انہوں نے نام یہ بتایا. کتاب کس نے مؤلف کی کتاب، اس کا مؤلف یہ کون ہے؟ کتاب میں نے کتاب نہیں دیکھی تھی، اصل میں یہ زیادہ قدیم کسی کی کتاب نہیں ہے. ہاں. ابھی حالیہ یا کچھ ٹائم پہلے کسی نے لکھی ہے. تو میں نے صحیح. کتاب کا نام نہیں دیکھا تھا، میں اصل میں وہ دیکھ رہا تھا فربری کے بارے میں. ٹھیک. تو ڈھونڈتا جا رہا تھا تو وہاں پر مجھے زیادات مل گئی. اچھا، میں پڑھ رہا تھا اس کو، پڑھتے پڑھتے میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ جب اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے نا اس کے اندر تو ہاں. اسی میں سے ہم جائزہ لے لیں گے. تو میں نے صحیح. آسانی کے لیے پھر یہی کتاب سامنے لے آیا ہوں. ٹھیک. تو میرا خاص ٹارگیٹ کوئی اس کتاب کو بیان کرنا نہیں ہے، میں تو خالی صحیح. صرف فربری کے بارے میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں. اصل میں اس میں آسانی تھی مجھے کہ ترجمہ لکھا ہوا ہے اور ساتھ میں سارے یہاں پر حوالے بھی دیے ہوئے ہیں. یہ ٹھیک. دیکھیں سب یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے اس کلمے پہ فتح اور کسر اس کے بارے میں اختلاف ہوا ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. صحیح. کسی نے فربری کہا ہے، کس نے فربری کہا ہے، تو اس طرح سے یہ بیان کیا گیا ہے. اچھا، انہوں نے اس کے بعد کہا کہ اتفقا کل من ترجمہ للفربری یا فربری، آپ کچھ بھی کہہ لیجیے، ان ولادتا کانت سنتن احدا و ثلاثین و مئتین. ٹھیک. صحیح. یعنی سب جتنے بھی ترجمہ کرنے والے ہیں جنہوں نے فربری کا ترجمہ کیا ان کا اتفاق ہوا کہ اس کی ولادت 231 ہجری 231 ہجرا صحیح. اس میں ان کی ولادت ہوئی ہے. اچھا، آپ اس کو ذرا ذہن میں لے آئیے، بخاری کی جو وفات ہے وہ 256 ہجری کی ہے. اب ان کے صحیح. درمیان میں کتنا فاصلہ آتا ہے؟ 25 سال. ان کے درمیان میں فاصلہ آتا ہے 26 سال کا.
اب ظاہر 26 سال کا فاصلہ ہے، اور 26 سال کوئی ایسی میچورٹی والی ایج نہیں ہے کہ جس کے اندر ایک قابل اعتماد عالم ہمارے یہاں گمان کیا جا رہا ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں، عام طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں انبیاء کو نبوت عطا فرمائی گئی تاکہ وہ کامل ہو جائیں. کہ 40 کا لفظ تو آتے ہی کمال کے لیے ہے، کسی چیز کی کمال کی حد تک پہنچ جانے کے لیے عربی زبان میں 40 کا لفظ آتا ہے. تو 26 سال کی عمر، بخاری کی وفات 56 کی آتی ہے، 256 کی. اور 20 سال کی عمر کے بعد بھی اگر پڑھنا شروع کیا ہوگا، کیونکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آخر کے 6 سال میں، یعنی جب بخاری کی عمر 250 تھی، اس وقت ان کی ملاقات ہوئی تھی بخاری سے اور انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا. تو اب بچتے ہیں 6 سال. صحیح ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ 20 سال کی عمر تک تو اتنا کوئی کام نہیں ہو سکتا. 20 سال کی عمر تو ٹین ایجز سمجھ لیں، ٹین ایج سے باہر ہی آتا ہے بندہ. تو اس میں اتنا علم حاصل کرنے کی طرف یا کتابت کرنے کی طرف توجہ ہوتی بھی نہیں ہے. آپ کی ویڈیو بند ہوگی ہوئی ہے کچھ منٹ، اسکرین نظر آ رہی ہے مگر ویڈیو پھنس کی ہوئی ہے ایک جگہ پر. اچھا، اس کو کیمرے کو بند کر کے دوبارہ آن کرنے کے بعد چل جائے اس طرح. ایک منٹ میں ذرا اس کو، ابھی آپ کی تو ویڈیو چل رہی ہے میرے پاس. ہاں میری چل رہی ہے، آپ کی پتہ نہیں کیوں. میں دوبارہ سے اس کو شیئر کروا. ویڈیو ابھی پھنسی ہوئی ہے. کیمرہ نا، کیمرے کو میں سے بند کریں دوبارہ کھولیں اس کو. اب آیا آپ کے سامنے؟ شیئرنگ آ رہی ہے؟ ہاں اب آئیے ایک. ہاں اب صحیح ہو گیا. صحیح ہے جی. اچھا، میں جو آپ سے بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ 20 سال کی عمر کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی خاص توجہ کتابت کی طرف تو نہیں ہوتی ہے. اگر مان بھی لیا جائے تو میں نے بتایا کہ میں نے پڑھنے میں یہ آیا ہے تاریخ میں کہ جب بخاری کی عمر 250 تھی، اس وقت ان کے پاس 6 سال کا عرصہ تھا جس میں بخاری سے سما ان کا بتایا جاتا ہے. صحیح ہے. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے 6 سال میں کتنا حاصل کر لیا ہوگا، کیا حاصل کیا ہوگا. بہرحال ابھی اس کے بارے میں اتنا زیادہ معلومات انہوں نے بیان نہیں کی ہے. میں ایک آپ کے سامنے مشاہدے والی بات صرف بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم عام طور پر جانتے ہیں لوگوں کو کہ 20 سال میں ان کی ایج کیا ہوتی ہے، ان کا توجہ کیا ہوتی ہے، کتابت کا لیول کیا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں اس طرح سے. اچھا، تو یہ بات تو سامنے آ گئی کہ ان کی ولادت ہوئی تھی 231 ہجری میں، اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بخاری کی وفات 256 ہجری کی ہے. ٹوٹل ملا کے بنتے ہیں 26 سال. تو 26 سال میں سے 6 سال کا عرصہ بتایا جاتا ہے ان کی سماعت کا بخاری سے. اب اس کے بعد دیکھیں یہ بیان کرنا شروع کیا ہے انہوں نے اقوال العلماء، علماء کے اقوال اس بارے میں بیان کرنا شروع کیے کہ ان کی مکانہ کیا ہے، یعنی ان کا مقام کیا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی ولادت 231 ہجری کی ہے اور ان کی وفات بھی انہوں نے یہاں پر لکھی ہے. آپ پہلے وفات دیکھ لیجئے، کانت وفات الفربری سن 20 و 300، یعنی 320 ہجری. صحیح. ٹھیک ہے، 231 ہجری یعنی تقریباً ان کی 99 بنتی ہے نا، یہ نہیں 231 میں پیدائش ہوئی ہے اور 320 میں، تو 100 سال میں سے 11 سال کم ہو گئے. ہاں تو بن گئی 89. 89 ایئرس. یہ ان کی وفات کا پیریڈ سامنے آ رہا ہے 320 ہجری. اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. صحیح. اب ان کے بارے میں جنہوں نے بیان کرنا شروع کیا ہے وہ سارے انہوں نے یہاں بیان کر دیے ہیں حوالوں کے ساتھ. میں نے اس لیے اس کتاب کو انتخاب کیا تھا کہ حوالے موجود ہیں. اب دیکھیں، قال امام ابو الولید باجی 474. صحیح. ان کی وفات 474 کی ہجری کی ہے. اب مجھے غالباً یہ یاد نہیں آ رہا کہ وفات ہی شاید لکھی ہے. وفات عام طور پر ہجری کے ساتھ لکھ دی جاتی ہے، ولادت تو نہیں ہوگی. وفات بھی اگر آپ 474 کی مانتے ہیں تو اگر ان کی 100 سال بھی ایج لگا لیجیے، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی.
تو ہاں 100 سال صحیح. پہلے چلے جائیے تو فربری کے انتقال کے بعد ہم، ان کی پیدائش ہوئی ہوگی. ہاں ان کی وفات ہوئی ہے 320 ہجری میں، تو ہاں کم سے کم یہ 374 ہجری میں تو پیدا ہوئے ہوں گے. ہاں تو 50-60 ان کے سال بعد. انتقال کے ہاں ہاں کم سے کم آپ 60-70 سال کے بعد سمجھ لیں کہ ان کے حواس، ان کے ہوش اس قابل ہوئے ہوں گے کہ یہ کچھ سیکھنے کی طرف آئے ہوں. ہم، فربری کے صحیح یہ کہہ صحیح رہے ہیں ول فربری ثقہ مشہور، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ یہ صحیح تو ان کے انتقال کے ہی کئی سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی بات کی کیا حیثیت ہوگی. صحیح. کوئی ایسا معقول حوالہ بھی موجود نہیں ہے کہ انہوں نے نقل کیا ہو کہ فلاں ان کے زمانے کے لوگ جو خود سکا تھے وہ ان کو سکا کہتے تھے. نہیں، ڈائریکٹ خود سے ہی اس کا بیان کر دیا کہ مشہور ہے. علم حدیث میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. آپ سے صحیح. میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ 100 سال کے بعد پیدا ہونے والے کے بارے میں کیا معلوم کون کیا تھا کیا نہیں تھا. یہ بات تو مشاہدے میں آنے والی ہے. ہاں بالکل. دوسرا حوالہ انہوں نے دیا ابو محمد رشاتی. یہ رشاتی یا رشاتی دونوں ہی طریقے سے پڑھا جاتا ہے عام طور پر. 547 اس سے بھی 100 سال تقریباً اس کے بعد، یا 100 سال سے کم کے بعد ان کی وفات ہے. تو ظاہر ہے اب یہ فروری سے کم 100-150 سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے. ہاں صحیح. ان کی بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں عمدہ ہیں، بخاری سے روایت کرنے میں عمدہ ہیں، یعنی کہ قابل اعتماد ہیں، ان ہم، پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں ابو بکر سمعانی. انہوں نے اپنی کتاب امالی السمعانی کے نام سے مشہور ہے. یہ بھی 520 ہجری کی وفات ہے، تو کم سے کم ان کے بھی 100-150 سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کانا ثقاتن ورعن، عالم تھے اور قابل اعتماد تھے. اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ان کے زمانے کے نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے لکھا وقال ابن رشید فہری 721 ہجری، یعنی یہ ان کی بھی کئی سال کے بعد ان کی پیدائش ہوئی ہوگی. انہوں نے کہا الثقۃ الامین، امانت دار قابل اعتماد، وسیلۃ المسلمین، مسلمانوں کا وسیلہ ہیں، الی رسول اللہ فی کتاب البخاری، یعنی کہ صحیح. مسلمانوں کے لیے بخاری کتاب تک پہنچنے کا، اللہ کے رسول کی احادیث تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے. وحبلہم المتین، اور ان کے لیے ایک مضبوط سہارا ہے، صحیح. ایک رسی ہے، ٹھیک. اسباب سبب ہے. آپ دیکھ لیجئے میں نے جتنے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہاں پر نام پیش کیے حوالوں کے ساتھ یہ انہوں نے بیان کیا، اور سب کی تاریخ وفات یہاں موجود ہے، صحیح. سال موجود ہے. ان میں سے کسی ایک کی بات بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی فربری کے بارے میں، کیونکہ یہ سب وہ ہیں جو ان کے زمانوں کے بعد آئے ہیں. ہم، صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فربری کے زمانے سے ہمارے پاس کوئی معلومات موجود نہیں کہ ان کے زمانے کے کسی شخص نے کہا ہو یہ میرا شاگرد تھا، میرا استاد تھا، یہ میرے ساتھ ملا تھا، میں اس کے پاس گیا تھا، میں نے اس کے حالات کا جائزہ لیا، یہ ثقہ ہے، میں نے اس کو سچا پایا. ایسا کوئی کلام ان کے بارے میں موجود ہی نہیں. تو ہم کیسے ان کے صحیح اور قابل اعتماد ہونے کو تسلیم کر لیں؟ تو یہ عام طور پہ ایسے نہیں کرتے کہ وہ راوی ہوتا ہے کسی زمانے کا، وہ بعد میں آ کے بولتے ہیں کہ وہ صحیح تھا، غلط تھا، سکا تھا یا نہیں سکا تھا. ہاں، یہ عام طور یہ پہ ایسے چل لکھتے رہا ہیں. ہے. ہاں ہاں، چل ہی یہی رہا ہے جو ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے دفعہ کہا تھا کہ ابو حاتم رازی، جو عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی کے باپ ہیں، ان کے بیٹے نے کتاب لکھی الجرح والتعدیل. ہم، اس صحیح. کتاب میں انہوں نے اپنے والد صاحب سے ایسے راویوں کے بارے میں سوال کیا جو ان کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے، یعنی اگر تابعین تھے، ان کے بارے میں سوال کیا، وہ کہتے ہیں صحیح ہے، ثقہ ہے. یہ بات قابل اعتماد نہیں ہو سکتی. ان کو کیا ہم، معلوم صحیح تھے ضعیف ہے؟ ہاں صحیح ہے. وہ ان اگر سے ان کبھی کو ملے نہیں. معلومات بھی ہوگی تو معلومات فقط اتنی ہوگی کہ انہوں نے ان کی روایت دیکھ لی. آپ مجھے یہ بتائیے طلعت بھائی کہ روایت دیکھ کے آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے بندہ؟ ہاں بالکل. ہاں، فرض کر لیجیے صحیح اگر صحیح آپ کے بات ہے. پاس 100-200 سال پہلے کسی شخص کی بات کوٹ ہوتی ہوئی آ رہی ہے، کیا آپ اس بات کی وجہ سے یہ کہہ دیں گے ہاں یہ بہت سچا بندہ تھا؟ نہیں صحیح کہہ بات. سکتے. آپ کو کیا معلوم صحیح تھا، غلط تھا، جھوٹا تھا، یہ دھوکے باز تھا؟ آپ کے سامنے کوئی بات آتی ہے، اگر اچھی ہے تو صحیح، اچھی بات اچھی ہوگی.
بات کے اچھے ہونے سے اس کا کردار کا معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس کا کردار کیسا تھا. اس کے بالکل کردار کے بارے میں اس کے زمانے کے لوگ ہی گواہی دے سکتے ہیں. آپ ابھی عدالت میں جا کے کوئی کیس کرتے ہیں اور اپنے سے 100 سال پہلے کے بندے کے بارے میں آپ گواہیاں دینا شروع کریں کہ وہ تو بہت اچھا تھا, کورٹ آپ کو ہی سزا دے کے جیل میں بند کر دے گا. مطلب ہمارے یہاں قانون میں یہ گواہی قابل قبول ہوتی ہی نہیں ہے کہ آپ 100 سال پہلے مرے ہوئے بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے صحیح کو بولے آپ کو کیسے پتا آپ وہاں موجود تھے کیا. ہاں صحیح بات ہے یہ وہ صحیح باتیں بات ہیں جو ہمارے ہاں مشہور ہے, رائج ہے. بلکہ اگر اس کے خلاف کوئی کرتا ہے تو اس کو ہی سزا میں کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے, بھائی تو اس کو ذرا پہلے اندر کرو, صحیح اس کو ذرا اس کی انویسٹیگیٹ کرو یہ کون ہے. اور ہمارے یہاں روایات کے نام پہ یہی کام ہو رہا ہے. تو یہ ہے یہ حال فرابری کے بارے میں. آپ دیکھ لیں کہ فرابری کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا, تو فرابری تو ناقابل اعتماد ہے. اگر کوئی بولتا ہے کہ بھائی میں ان لوگوں کی شہادت کی بنیاد پر اس کی بیان کردہ روایات کو تسلیم کر لوں گا, تو پھر اس کا معاملہ اس کی حد تک ہے. پھر وہ اپنے معاملات جو گواہیوں کے ہیں وہ بھی اسی اعتبار سے چلا ہے. صحیح جب معلوم ہوگا کہ یہ اپنے قول میں اور عمل میں ایک بات رکھتا ہے, ورنہ پھر یہ منافقت کی کیٹیگری میں آئے گا کہ اپنے لیے جب گواہی کی بات آئے گی تو ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے کہ جو زندہ ہوں اس معاملے میں موجود ہوں, اور جب روایات کے معاملے کی بات آئے گی تو کسی کی بات میں سن کے تسلیم کر لیتا ہے. یعنی اس کی نظر میں اس کی گواہی زیادہ اہم ہے, اللہ کے رسول کی باتوں کی گواہی اتنی اہم نہیں ہے. تو پھر صحیح اپنے معاملہ کا جائزہ لے گا. تو یہ تو تو یہ فرابری کے بارے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں. صحیح ہمارے تو پاس جو نسخہ بھی موجود ہے نا, جی جی آپ کہیے کچھ کہہ رہے ہاں تھے. یہی سوال ہے نسخہ جو مجھ سے موجود ہے یہ فیبرک خود لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی ان سے کسی اور نے نقل کیا ہوا نہیں نہیں نہیں, فرابری کا نسخہ کہاں ہے. فرابری کا نہ تو نسخہ ہے نہ بخاری کا کوئی نسخہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں بخاری سے 90,000 لوگوں نے سما کیا ہے. اور یہ جو کتاب میں نے ابھی آپ کے سامنے شیئر کی تھی فرابری کے حوالے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فرابری نے کہا کہ میں ہی وہ بندہ ہوں جس نے بخاری کو سب سے آخر میں پورا سنا ہے. میرے بعد کوئی ایک بندہ نہیں کہ جس نے بخاری کو سنا ہو بیان کیا ہو. تو اس صحیح کو انہوں نے غیر مسلم قرار دیا ہے کہ یہ بات قابل تسلیم قرار ہی نہیں دی گئی ہے, کیونکہ ان کے بعد کے روات موجود ہیں جن پر ہم نے بحث کی ہے, چاروں صحیح روات. ہاں بالکل اچھا, اس کے بعد فرابری کی کوئی کتاب موجود نہیں, ایسا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے جس میں فرابری نے خود سے بخاری سے نقل کیا ہو. یہ صحیح زمانہ گزرتا رہا. ہمارے پاس جو آج کل نسخہ موجود ہے نا, اس کو کہتے ہیں نسخہ یونینی. ہم، نسخہ یونینی جو نقل کیا ہے, اس کو نقل کرنے والے شرف الدین یونینی ہیں, ہم، اور صحیح ان کا زمانہ تقریباً 600 ہجری کے بعد کا ہے. یعنی 600 ہجری کہہ رہا ہوں, یعنی 700 ہجری کا ہے. ان کی صحیح وفات 701 ہجری کی ہے, یعنی 800 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو ظاہر 7ویں ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہوگی. شرف الدین یونینی ہم، یہ شمس الدین ذہبی ہیں, میزان الاعتدال, سیر اعلام النبلا وغیرہ کتابیں ہیں نا, ہم، ان کے لکھنے والے ہیں. ان کے استادوں میں شمار کیے جاتے ہیں شرف الدین یونینی. صحیح بتاتے ہیں کہ جب اختلافات بڑھ گئے اور روایات کہیں کچھ مل رہی تھیں, تو اس ایک شخص نے بخاری کا نسخہ جمع کیا ہم، اور اس نسخے میں اعتماد کیا ابو ذر ہروی اور فرابری کے بیان کیے ہوئے نسخے کے اوپر. وہ ہم، نسخہ کہاں ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ہمارے پاس جو آج جو نسخہ موجود ہے اس کو نسخہ یونینی کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد صحیح بھی نسخہ سلطانیہ کے نام سے مشہور ہے کہ پھر 1000 ہجری کے اندر کسی سلطان نے نسخے کو مدون کروا کے اس کو رواج دیا, رائج کیا, لوگوں میں مشہور کیا. اور ہمارے پاس جو موجود ہے وہ یہی نسخہ ہے, یعنی ایک بندے کی جمع کردہ کتاب جو اس نے اپنی صلاحیت اور اپنے فکر کی بنیاد پر جمع کی ہے. یعنی اس کی جتنی صلاحیت تھی, جتنی کیپیبلٹی تھی اس کے اندر, اس نے اس کے حساب سے جمع کر دیا اس نسخے کو. اس کو نسخہ یونینی کہا جاتا ہے. یہ صحیح ہمارے یہاں رائج ہے آج کل زمانے میں. کسی کو ٹھیک دیکھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے کہ یہ نسخہ یونینی جو ہے یہ خود بھی قابل اعتماد ہے یا نہیں. ان کے شرف الدین یونینی کی جو تعریفیں بیان کرنے والے ہیں وہ ان کے سارے اپنے شاگرد ہیں. اور میں آپ کو ایک بار اور بتا دوں, یہ جو مدارس میں پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں نا, ہم، یہ اپنے اساتذہ کی تعریفوں کے پل باندھتے رہتے ہیں. آج بھی دیکھ لیں, ہاں صحیح ہے
میرے تو شہنے ان سے کی بول بات دیا اتنی صحیح تو ان کی باتیں اتنی قابل اعتماد نہیں ہوتی ہیں. وہ تو ایسے تعریفوں کے پل باندھیں گے میرے استاد تو ایسے ہیں, میرے استاد تو یہ ہیں, میرے استاد تو وہ ہیں. باہر والے جب جائزہ لیتے ہیں معلوم ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ الگ نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو, وہ اس کو استاد کی حیثیت سے, احترام کی حیثیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو تھوڑا فرق آ جاتا ہے. تو بہتر بالکل یہ ہے کہ یونانی کے بارے میں بھی تحقیق کر لی جائے کہ ان کے بارے میں دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ جو مسلکی جو تفاوق ہے, تفریق ہے, اس اعتبار سے بھی ہر مسلک والا اپنے مسلک والے استاد اس کو آسمان پر بٹھا دیتا ہے, اور دوسرے مسلک والے اس کو سب سے نیچے لے آتے ہیں. ہاں صحیح یہ بھی مد نظر رکھنا ہوگا. تو یہ ہے بالکل حال بخاری کا. 5 روایتوں پر بات کی, 5 کو دیکھ لیا آپ نے کہ کیا ان کا حال ہے, اور 5 ناقابل اعتماد ہے. بخاری کا نسخہ خود ناقابل اعتماد ہو گیا. ایک بندے کی کاوش, صحیح. کتنا اس کا کیپیسٹی لیول تھا, بس یہ دیکھ لیجیے آپ. یونینی سے پہلے نسخہ ہے تھا بخاری کا کوئی نہ کوئی, مگر وہ انہوں نے یونانی میں جو نسخہ ہمارے یہاں مشہور ہے, اس سے پہلے کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے. یہ جو فتح اچھا الباری کی شرح آپ نے پڑھی ہے نا, فتح جی جی الباری جو ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے, یہ جی سارا بیس کرتا ہے یونانی کے نسخے میں. ٹھیک صحیح. اسی کی چلیں بنیاد پر آج جتنی رائج ہے وہ بخاری رائج ہے, مشہور ہے. صحیح. چلیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ہاں ٹائم بات شروع کریں گے کسی اور ٹاپک پہ باذن اللہ. بہت شکریہ تھا بھائی چل ویورز. السلام علیکم. ٹھیک, السلام علیکم.